अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज बात करेंगे अफ़गान महाजरीन के हवाले से। वो कहते हैं ना, मुश्किलें इतनी आ पड़ी कि वो ज़िंदगी जो है ना इसी तरह हो रही है कि पाकिस्तान से भी अफ़गान महाजरीन का इनखला जारी है। अब ये जो बुरी ख़बर आई है अफ़गान महाजरीन के लिए, हमारे वो जो दोस्त जो यूरोपी ममालिक में हैं, अब यूरोपी ममालिक ने भी अफ़गान महाजरीन को वापस भेजने का फ़ैसला कर लिया है। और इस हवाले से मैं डिटेल आपको बताऊंगा कौन कौन से ममालिक हैं। इन ममालिक में जो अफ़गान शहरी मौजूद हैं उनके लिए अब क्या होने जा रहा है, ये तमाम डिटेल आपको बताऊंगा। और एक इशू अलग से है कि जो अफ़गान महाजरीन जराइम में मुलविस हैं इन 20 ममालिक में, पहले मरहले में उनको भेजने के लिए क्या किया जा रहा है, और जो 20 ममालिक हैं उन्होंने किससे रब्ता किया है, और एक वफ़द जो है वो अफ़गानिस्तान भेजने का फ़ैसला किया गया है। तो ये तमाम सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे। और बात करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और ख़ुसूसन जो अफ़गान महाजरीन है यूरोप में, और यूरोप के 20 ममालिक हैं, मैं उनका डिटेल बता दूंगा। तो अगर कोई आपके दोस्त हैं जो कि इन ममालिक में हैं तो लाजमी उनके साथ ये शेयर कीजिएगा। अब चलते हैं जनाब डिटेल की जानिब। तो डिटेल यूँ है कि 20 यूरोपी ममालिक हैं। उन्होंने, चूँकि ये यूरोपी कमीशन का हिस्सा हैं, तो उन्होंने यूरोपी कमीशन को लिखा है कि जनाब हमारे पास अफ़गान महाजरीन की बड़ी तादाद है, और ये तमाम जो हैं इल्लीगल हैं, यानी असाइलम के लिए कोई आया हुआ है, कोई किसी और वीज़े पे आया है, वहाँ पे ठहर गया है। कुछ लोग जो हैं वो इल्लीगली दाखिल हुए हैं यूरोपीय ममालिक में। आपको पता ही है कि मुख्तलिफ़ एरिए से लोग जाते हैं, और पाकिस्तानी भी जाते हैं, और अफ़गान भी, ज़ाहिर है कि अफ़गान भी इसी तरह इल्लीगली दाखिल होते हैं। फिर वहाँ जाके वो असाइलम के लिए कर देते हैं कि जनाब हम आए हैं, हमारे पास वीज़ा नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे रहना चाहते हैं। अब ये जो ममालिक हैं, मैं आपको पहले उन ममालिक की तफसील बता दूँ कि किस किस मुल्क से ये निकालने का फ़ैसला हुआ है। इसमें जनाब यूरोप के ममालिक हैं ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। दूसरा है बल्गारिया। फिर है तीसरा कब्रस, जमहूरिया चेक, एस्टोवेनिया, फ़िनलैंड, जर्मनी में बहुत ज़्यादा हैं अफ़गान महाजरीन, और जो ऐसे हैं जो कि इल्लीगल हैं उनके लिए मसला बन गया है। फिर यूनान है। यूनान, आपको पता है कि यूनान में भी काफ़ी लोग हैं। हंगरी में भी सुना है कि अफ़गान महाजरीन काफ़ी हैं। आयरलैंड के अंदर भी मैंने सुना है कि वहाँ पे भी काफ़ी बड़ी तादाद में हैं। इटली है, लिथुवेनिया, फिर लग्ज़मबर्ग में भी, ये छोटे छोटे मुल्क हैं। अच्छा, माल्टा में भी मौजूद हैं, उन्होंने भी कहा है। फिर नीदरलैंड यानी हॉलैंड के अंदर भी महाजरीन की बड़ी तादाद है। पोलैंड, अभी अक्सर लोग जो जाते हैं, मुझे कुछ दोस्त बता रहे थे कि ये वाया इस तरह जाते हैं कि फिर पोलैंड से फिर दूसरे मुल्कों में दाखिल होते हैं। स्लोवाकिया, स्वीडन, और फिर नॉर्वे, ये वो मुल्क हैं जिनसे अफ़गान महाजरीन को निकालने का फ़ैसला हुआ है। अब इन ममालिक ने, चूँकि इन ममालिक का अफ़गानिस्तान के साथ कोई मुआहदा नहीं है, तो अब ये सोचा गया कि क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए इन लोगों को निकालने के हवाले से। तो फ़ैसला ये हुआ है कि जब से ये तालिबान हुकूमत आई है, नई हुकूमत को तस्लीम नहीं किया गया, तो एक ये इशू चल रहा था कि अब क्या किया जाए। तो इन ममालिक ने यूरोपी कमीशन जो है इनका, यानी तमाम ममालिक का जो यूरोपी कमीशन है, इन्होंने उसको एक ख़त लिखा है, और इस ख़त में ये कहा गया है कि हमारे पास महाजरीन की बड़ी तादाद है, और इसमें जराइम पेशा और ख़तरनाक लोग भी शामिल हैं। अब
خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغانستان کے ساتھ معاہدوں کی عدم موجودگی کے باعث، یعنی پاکستان کے ساتھ تو اس طرح افغانستان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، یہاں سے تو ہم افغان مہاجرین کو گرفتار کرتے ہیں، ڈپورٹ کر دیتے ہیں. وہاں پہ یہ ہے کہ جب تک آپ کا ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو آپ کسی کو نکال نہیں سکتے. کسی ملک کو آپ کو بھیجنا ہے تو اس کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہونا چاہیے. خط میں کہا گیا ہے کہ یورپی کمیشن جو ہے وہ ہم پہلے مرحلے میں چاہتے ہیں کہ جرائم پیشہ اور خطرناک جو ملزم پکڑا جائے اس کو فوری طور پر ڈپورٹ کیا جائے. تو اب ہم اس کا جو اوریجن ہے، مطلب اس کا اوریجنل کنٹری جو ہوتا ہے وہ وہاں بھیجا جاتا ہے جو بھی کرمنل گرفتار ہوتا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ جناب یہ جب ہم پکڑتے ہیں، کوئی کسی نے قتل میں انوالو ہے، کوئی کسی جرم میں، دہشت گردی میں، تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ اس کو کس ملک بھیجا جائے، کیونکہ افغانستان کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوتا، افغانستان لیتا نہیں. پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دوسرے مرحلے میں، مطلب دوسرا ان کے پاس جو ایشو آ رہا ہے وہ ہے جو افغان مہاجرین وہاں پہ لیگل موجود ہیں ان کو کس طرح نکالنا ہے. تو یورپی کمیشن نے یہ ذمہ داری جو ہے تمام ملکوں نے خط لکھ کے اس پہ اکٹھا ایک خط لکھا ہے، اور کمیشن کا جو ان کا اجلاس ہوتا ہے اس کے اندر اس کو پیش کیا گیا ہے. اب یورپی کمیشن جو ہے وہ افغانستان سے اس نے رابطہ کیا ہے، افغان حکومت سے، اور اس کو بتایا گیا ہے کہ جی پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے. تو اس حوالے سے کیا کیا جائے، اس کو کس طریقے سے بھجوایا جائے. تو جو بیلجیم کی وزیر برائے پناہ گزین اور ہجرت ہیں ایلین وان، انہوں نے کہا کہ یورپی کمیشن سے کہ بھئی یہ ان مہاجرین کو بھجوانے کا دو طریقے ہو سکتے ہیں. بیلجیم بھی اس میں شامل ہے. دیکھیں نا، اس میں بیلجیم کا نام مجھے نظر نہیں آیا، لیکن بہرحال بیلجیم بھی اس میں شامل ہے. اب اس میں انہوں نے دو تجویز دی ہیں. ایک تجویز تو یہ ہے کہ ان کو رضاکارانہ طور پر کہا جائے کہ جی آپ اپنے ملک واپس چلے جائیں. جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی اس چیز پر بحث ہو رہی ہے کہ جبراً بھجوایا جائے یا رضاکارانہ طور پر بھجوایا جائے. تو رضاکارانہ طور پر بھی لوگ جا رہے ہیں، اور پھر زبردستی یا جبری بھجوانا بھی اس میں آپشن ہے. تو پھر یورپی کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے افغانستان کے ساتھ بات کر لی جائے گی، تو پھر جہازوں میں بھر بھر کے ان کو وہاں سے کابل بھجوایا جائے گا. اب ایک وفد جو ہے وہ یورپی یونین نے کہا ہے کہ ایک وفد جو ہے افغانستان کا دورہ کر رہا ہے اور جلد وہ افغانستان آ جائے گا، اور افغانستان کی حکومت کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا کہ کس طرح ان کو بھجوایا جائے. یعنی ظاہر ہے کہ اب تعداد تو انہوں نے نہیں بتائی کہ ان یورپی ممالک میں مجموعی تعداد کتنی ہے، لیکن ہزاروں میں ہیں. اب ان ہزاروں کو کس طریقے سے ڈپورٹ کیا جائے گا، یعنی مثال کے طور پر وہاں پہ اگر ہزاروں ہیں تو جہازوں میں ان کو اس طرح بھیجا جائے تاکہ وہ افغانستان کے حوالے جب وہ کریں تو وہ کوئی ایشو نہ ہو، یعنی لا اینڈ آرڈر کا یا ان کو بسانے کا، ان کو رکھنے کا. اچھا، اس میں کچھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان لوگوں نے کیسز بھی ڈال رکھے ہیں. کچھ کیسز ایکسیپٹ ہو گئے تھے اور کچھ ایکسیپٹ نہیں ہوئے. یعنی جو ایکسیپٹ ہو گئے ہیں وہ ان کو تو اسائلم مل گیا ہے، لیکن اب اسائلم جو ہے، یعنی آپ اسائلم اس سینس میں دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی اس کو افغانستان کے اندر خطرہ ہے. تو اب وہ دیکھا جائے گا انڈیویجولی کہ کیا اس کو خطرہ ہے، اور جن لوگوں کو طالبان حکومت سے خطرہ ہے کیا ان کا کیا ہوگا. تو اس پہ اب ہر ملک جو ہے اس کا وہ ڈیسائیڈ کر دے گا. اس کے بعد یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں ان کو افغانستان ڈپورٹ کیا جائے گا. اب صرف جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ وہ ہے کہ صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کتنی تعداد میں آئیں گے، کتنے لوگوں کو بھجوایا جائے گا، اور کیا فلائٹیں جو ہیں اس طرح مطلب ایک ایک کر کے بھیجی جائے، چند سو کو بھیجا جائے. اس پہ ایک طریقہ کار وضع کرنے کے لیے جو وفد ہے یورپی کمیشن کا، وہ اب یہ ہے کہ چونکہ یہ یورپی یونین کے لوگ ہیں، یورپی یونین کے سارے ممبران ہیں، تو اب یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ باقاعدہ ایک بات چیت کی جائے گی، اور اس کے تناظر میں
ان ملکوں میں یہ جو ملک میں نے بتائے ہیں یہاں سے ان کو بھیجنے کا ایک سلسلہ شروع ہوگا۔ اب یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ ظاہر ہے کہ پوری دنیا چاہتی ہے کہ جو ان کے پاس لوگ ہیں، یعنی اگر کوئی اللیگل ہے تو وہ تو تقریباً ہر جگہ سے یہی معاملہ چل رہا ہے کہ اس کو بھیجنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی ابھی یہ بات چل رہی تھی، اور میں بتایا تھا گزشتہ روز کہ جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل افریدی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمیں اس پالیسی سے اختلاف نہیں ہے، یعنی افغان مہاجرین کو اگر آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ وفاق کا کام ہے، وفاق کی پالیسی ہے، وفاق کا مینڈیٹ ہے۔ البتہ صرف ہم چاہتے ہیں کہ جن کو بھجوایا جائے ان کو ایک عزت و احترام کے ساتھ اور ایک طریقہ کار کے مطابق بھیجا جائے، یعنی ایک دم لاکھوں افراد کو آپ بھجوا دیں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ 14 لاکھ تو مجموعی طور پر پاکستان سے گئے ہیں نا، اس میں سے 8 لاکھ خیبر پختونخوا سے گئے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ مہاجرین کو یہاں رکھنا چاہتی ہے اور لازمی ان کو کے پی میں رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی پلان نہیں ہے، صرف ہم چاہتے ہیں کہ عزت و احترام سے بھائی چارے کی فضا میں یہ لوگ واپس چلے جائیں۔ تو یہ ہے صورتحال۔ آج چونکہ یہ یورپی یونین کے ممالک تھے تو لہٰذا یہ بڑی خبر ہے کہ افغان مہاجرین کے لیے ایک بری خبر ہے کہ ان کو واپس بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو وفد آ رہا ہے کتنے عرصے میں ان کی روانگی ہوگی، اور جو لوگ وہاں پہ اللیگل ہیں ان کے لیے یقیناً یہ بری خبر ہے۔ بہرحال آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا بھی خیال رکھیں، دوستوں کو بھی یاد رکھیں، اور مجھے آج کے لیے اجازت دیں۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔